بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرمودہ 5 جولائی 2024 بمطابق 5 وفات 1403 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مرخہ 5 جولائی 2024 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ جمعے کی اذان دینے کی سعادت مولانا فیروز عالم صاحب کے حصے میں آئی۔ تشہد تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے فرمایا، آج 2 غزوات کا ذکر کروں گا۔ پہلا غزوہ بدر الموعد ہے جو 4 ہجری میں ہوا۔ اس غزوے کو بدر الثانیہ اور بدر الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان 4 ہجری میں بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ بعض مورخین نے مہینے میں اختلاف کیا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 ہجری میں جب شوال کے مہینے کا آخر آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 1,500 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے۔ اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب جب غزوہ احد سے واپس پلٹا تو اس نے کہا تھا کہ آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات بدر الصفراء کے مقام پر ہوگی، ہم وہاں جنگ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسے جواب دینے کا ارشاد فرمایا تھا کہ کہو ہاں انشاءاللہ۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے خود جواباً انشاءاللہ فرمایا تھا۔ بدر مکے اور مدینے کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو مدینے کے جنوب مغرب میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جگہ یکم ذی القعدہ سے 8 روز تک ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا۔ کہنے کو تو ابو سفیان نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، مگر اب جوں وقت نزدیک آ رہا تھا ابو سفیان جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا، مگر ظاہر یہ کر رہا تھا کہ جیسے وہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے نعیم نامی ایک شخص کو 20 اونٹوں کا لالچ دے کر مدینے بھی بھجوایا، جس نے ابو سفیان کی تیاری جنگ کے متعلق مسلمانوں کو بہت مبالغہ آمیز کہانیاں سنا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر مخلص مسلمان اس شخص کی باتوں میں نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ پر روانگی کے لیے اپنے اخلاص کی یقین دہانی کرائی۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ باوجود احد کی فتح اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے ابو سفیان بن حرب کا دل خائف تھا، اور اسلام کی تباہی کے درپے ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت اس کے ساتھ نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو سفیان کے لشکر کی تیاری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے تھے مگر بڑے پکے مسلمان اور جاں نثار صحابی تھے، انہیں مدینے کا امیر مقرر فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ مسلمان اپنے تجارتی مال کے ساتھ بدر کی جانب نکلے۔ بظاہر تو مسلمان ابو سفیان سے جنگ کے لیے نکلے تھے، مگر مسلمانوں کا تجارتی مال ساتھ رکھنا بتاتا ہے کہ انہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے یقین تھا کہ یا تو ابو سفیان اس جنگ کے لیے آئے گا نہیں، یا اگر آیا بھی تو خدا تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، اور مسلمان ان تاریخوں میں لگنے والے میلے میں اپنے تجارتی مال کی فروخت کے ذریعے نفع اٹھا سکیں گے، اور بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ عملاً اسی طرح ہوا۔ مسلمان تو حسب وعدہ جنگ کے لیے میدان میں پہنچ چکے تھے، مگر دوسری جانب ابو سفیان نے سرداران قریش سے کہا کہ ہم نے نعیم کو اس کام کے لیے بھیج دیا ہے، وہ مسلمانوں کو روانگی سے قبل ہی پست ہمت کر دے گا، وہ انتہائی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہم 1 یا 2 راتوں کے لیے نکلیں گے، پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ اگر مسلمان جنگ کے لیے نہ نکلے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے، اور یوں ہم فاتح ٹھہریں گے، اور اگر مسلمان جنگ کے لیے نکلے تو بھی ہم واپس لوٹ آئیں گے اور کہہ دیں گے کہ یہ سال ہمارے لیے خوش سالی کا سال ہے، جنگ کے لیے شادابی کا سال مناسب ہوگا۔ قریش نے ابو سفیان کا مشورہ پسند کیا اور اس کی قیادت میں 2000 کا لشکر روانہ ہو گیا۔ مکے سے صرف 22 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ابو سفیان اور لشکر کفار کی ہمت جواب دینے لگی اور انہیں مسلمانوں سے لڑائی کی جرأت نہ ہوئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے لشکر میں واپسی کا اعلان کیا اور کہا کہ تمہارے لیے شادابی اور ہریالی کا سال جنگ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا، اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ ابو سفیان کے اس فیصلے پر تمام لشکر واپس پلٹ گیا اور کسی نے بھی اس فیصلے کی مخالفت نہ کی۔
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار پر مسلمانوں سے مقابلے کا ایسا خوف طاری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 راتیں قیام کے بعد واپس لوٹ آئے، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی لشکر کل 16 راتیں مدینے سے باہر رہنے کے بعد واپس آ گیا۔ دشمن مد مقابلہ آنے کی ہمت نہ کر سکا، چنانچہ اس کی خوب سبکی ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ اس علاقے کے بعض مقامی کافروں کا جھکاؤ قریش مکہ کی طرف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت بہادری سے ان پر اپنا عزم واضح کیا تو وہ بھی دبک گئے۔ بدر کے بعض تاجر واپسی پر جب مکے گئے تو انہوں نے ابو سفیان کو مسلمانوں کی مستحکم صورتحال اور عزم کے متعلق آگاہ کیا، جس پر ابو سفیان اور قریش مکہ اپنی بزدلی اور وعدہ خلافی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ دوسرا غزوہ دومۃ الجندل ہے۔ یہ 25 ربیع الاول 5 ہجری میں ہوا۔ یہ مقام مدینے سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قدیم دور میں یہ سفر 15 سے 17 دنوں میں مکمل ہوتا تھا۔ اس جگہ بہت بڑی تجارتی منڈی لگا کرتی تھی۔ یہ پہلی مہم تھی جو مدینے سے دور رومی سلطنت کے صوبہ شام کی سرحدوں کے نزدیک وقوع پذیر ہونے والی تھی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں سے بار بار شکست کھانے اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے روب کو محسوس کرتے ہوئے دشمنان دین کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمانوں اور اسلام کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ اس پر عمل کرنے کے لیے مدینے کے انتہائی شمال میں شام کی سرحد کے نزدیک دومۃ الجندل کے گرد قبائل نے اسلامی اس ریاست کو چیلنج کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا۔ یہ لوگ فساد برپا کرتے ہوئے تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر ملی تو فیصلہ ہوا کہ اس سے قبل کے دومۃ الجندل کے قبائل کوئی بڑی فوج تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کر دیں۔ بہتر ہے کہ ان کے علاقے میں پہنچ کر انہیں اس طرح بکھیر دیا جائے کہ وہ مدینے پر چڑھائی سے باز رہیں اور تجارتی قافلے امن سے شام پہنچ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا اور 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن بھر پوشیدہ تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15-16 دن کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد دومۃ الجندل پہنچے تو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ لوگ مسلمانوں کی خبر پا کر ادھر ادھر منتقل ہو گئے تھے۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دن ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے بھی روانہ کیے، مگر وہ لوگ ایسے لاپتہ ہوئے کہ ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دومۃ الجندل سے واپسی کے متعلق لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 3 دن قیام کے بعد تمام لشکر کے ہمراہ مدینے کی طرف روانہ ہو کر 20 ربیع الثانی کو واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ یہ غزوہ اپنے ثمرات اور نتائج کے حوالے سے بہت مفید رہا۔ اس غزوے کے ذریعے مسلمانوں کو سارے علاقے کا علم ہو گیا، اور یہ بھی ایک مقصد تھا کہ سارے علاقے کا پتہ چل جائے۔ اس غزوے کا ایک مقصد عربوں کی نفسیاتی مرعوبیت کو دور کرنا بھی تھا کہ وہ کبھی سلطنت روم سے جنگ نہیں کر سکتے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ اس رنگ میں پہلا غزوہ تھا کہ اس کی غرض یا کم از کم بڑی غرض ملک میں امن کا قیام تھا۔ اہل دوما کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہ تھا۔ وہ مدینے سے اتنی دور تھے کہ ان کی طرف سے بظاہر یہ اندیشہ کسی حقیقی خطرے کا موجب نہیں ہو سکتا تھا۔ خطبے کے اختتام پر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فرمایا کہ دعا کی طرف بھی دوبارہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عمومی امن بھی قائم فرمائے، وہ امن جس کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بھی کوششیں کیں، اور یہی مقصد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا، اور یہی مقصد ہے اسلام کی تعلیم کا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے دعاؤں کی بھی خاص ضرورت ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ دنیا والے اب اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر امن کی صورت نظر نہیں آ رہی۔ دوسرے ان مغربی ممالک میں اب مسلمانوں کے خلاف بھی مہم بہت تیز ہو گئی ہے، اور آئندہ خیال یہی ہے کہ مزید ہوگی۔ اس کے لیے بھی مسلمانوں کو اپنے بقا کے سامان کرنے ہوں گے، ایک اکائی بننا ہوگا، اپنی حالتوں کو بہتر کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسے سمجھنے والے ہوں۔ مسلمان ملکوں سوڈان وغیرہ میں مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ دین کے اصل مقصد کو بھول کر بھائیوں کو مار رہے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ غیر بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ملک و قوم کی خدمت کرنے والا اور امن قائم کرنے والا بنائے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بروز سوموار مورخہ 8 جولائی 2024، صفحہ نمبر 1 اور 2، آواز رضوان احمد افضل۔